اس وقت بہت کم تھے، میرے خیال میں 10% بھی نہیں ہوں گے جن کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر وہ شہید کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور ضیاء الحق کس قسم کا انسان ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کیوں کرنا پڑے گا۔ اگر لوگ زیادہ سے زیادہ تعریف کر پاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں ایک آدمی آواز اٹھا رہا ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے شاید کوئی سیاسی عمل ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، اس کے سامنے کچھ ڈیموکریٹک فورسز ہونی چاہیے جو اس کی مخالفت کریں، یہ آدمی مخالفت کر رہا ہے۔ پاکستان کی اگلی نسلوں کا معاملہ ہے، پاکستان کی نسلیں رسک کے اوپر ہے، خود پاکستان رسک پر تھا در حقیقت، اور شہید اس بات کو دیکھ پا رہے تھے، سمجھ پا رہے تھے۔ اب ان کے سامنے مشکل کیا تھی؟ ان کے سامنے مشکل یہ تھی کہ جس قوم کو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے اس میں اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ سمجھے۔ جب وہ تشریف لائے تو جن باتوں پر ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا اپنی تقریروں میں، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتی تھیں کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن ایک سازش کر رہا ہے، اور اس سازش کے نتیجے میں تشیع کا، اسلام کا، پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بصیرت دینا چاہ رہے ہیں، اور جو ان پر اعتراض ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ یہ ہو رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ علی مدد کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ اصل شیعہ ہیں بھی یا نہیں۔ اب وہ مظلوم بیچارے کھڑے ہو کر اکثر مجالس میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے، بھائی میں بھی ماننے والا ہوں۔ اب جب لوگوں کے سطح ذہنی کا یہ عالم ہو تو وہ کیا سمجھائے کہ ضیاء الحق کیا کر رہا ہے۔ جب بھی ان سے کسی نے کہا کہ آپ کسی بھی فورم پر ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہوں نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہوگا، میں اس ظالم کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ان کے اصول بہت سادہ تھے، اور میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں ان اصولوں کی سادگی میں تاثیر نظر آتی ہے۔ مثلا ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب سیاستدان ملک کا، وہ بھی ہمارے جیسے ملک کا، اور جھوٹ نہ بولے، ان کا اصول تھا کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ دوسرا ان کا اصول یہ تھا کہ یہ ہماری قوم کا قاتل ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ کہ لاہور میں جب رہبر معظم تشریف لائے تو ضیاء الحق نے ایک منصوبہ بنایا۔ ضیاء الحق نے سوچا کہ رہبر معظم آئے، اس وقت رئیس جمہور تھے، صدر مملکت تھے ایران کے، تو جب یہ سید تشریف لائیں گے تو علامہ عارف حسین حسینی مجبور ہوں گے کہ ان کے استقبال کے لیے آئیں۔ جب وہ استقبال کے لیے آئیں گے تو میں ضیاء الحق میں بھی وہاں پر ہوں گا، تو میرا علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے گا، اور میں ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا، اس سے اس کی کریڈیبلٹی بنے گی۔ اس نے یہ سوچا ہوا تھا۔ تو جب رہبر معظم تشریف لائے اور علامہ عارف حسین حسینی بھی گئے استقبال کے لیے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ ضیاء الحق بھی کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا میں قاتل کے ساتھ برابر میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے کہا صاحب آپ قاتل کی خاطر مت جائیں، آپ رہبر معظم کا نام لیا، ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی خاطر جائیں۔ فرمایا ان کی خاطر میں ضرور جاؤں گا، میں ان کے استقبال کے لیے سر کے بل جاؤں گا، لیکن میں ظالم کے برابر میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو انہوں نے حل کیا نکالا؟ وہ روڈ کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر رہبر کے استقبال کے لیے کہا میں اللہ کی خاطر اس سید کے استقبال کے لیے آیا ہوں، میں روڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، اس کی گاڑی کے سامنے ہاتھ ہلا لوں گا، لیکن میں اس ظالم اور قاتل کے برابر میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اپنے اصول میں اتنے سخت۔ خانہ زہرا میں آئے تھے، ایک پروگرام کیا تھا جس میں ساری پارٹیز کے نمائندوں کو بلایا تھا، اور اس پارٹی میں اس تقریب ذرا سی نشست تھی، بس اس کے اندر سب کو بلایا تھا یہ دعوت دینے کے لیے کہ خدا کے واسطے ایک ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنے اختلافات بند کر دو۔ بخار میں تپ رہے تھے، مجھے یاد ہے بخار میں تپ رہے تھے اسی خانہ زہرا میں، اور لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ صاحب آج چھوڑ دیں، کہنے کہ نہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، میرے نام پر شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تپتے بخار میں بیٹھے رہے، زیادہ بول بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن بس وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ مل جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک دوسرے کو ملانے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے تھے جن کے نام ہم لوگوں کو 20 سال بعد پتہ چلے۔ محنتیں ہی محنتیں اور مشکلات ہی مشکلات، اور جو وسائل نہ ہونا تھا اس کا تو پوچھے ہی نہیں۔
ابھی تو الحمدللہ رب العالمین کچھ لوگوں نے کچھ مالی وسائل میں شرکت کرنا شروع کر دی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کچھ خمس بھی نکل آتا ہے، کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے۔ ان کا تو بیچارے کا بڑا ہی عجیب عالم تھا۔ ایک علاقے میں گیا، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، وہ بھی بلوچستان میں ہی تھا یا بلوچستان کے نزدیک تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ مسجد کس نے بنائی؟ بتایا کہ وہ حسب توقع قائد شہید تشریف لائے تھے، انہوں نے بنائی۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے بنائی کیسے؟ مجھے نہیں یاد ان کے ہاتھ میں بہت پیسہ ہوتا ہو۔ تو کہنے کہ بھائی انہوں نے یہ کیا کہ وہ جس رات آئے تو ان کے سید ہونے کے احترام میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، سید ہونے کے احترام میں کچھ لوگ جمع ہوئے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے جاگیرداروں کے سامنے کہا کہ میں تم کو اولاد بی بی کا نام لیا کہ ان کے ہونے کے ناطے کہتا ہوں مسجد کے لیے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دے دو۔ تو کسی کو غیرت آئی اور اس نے کہا کہ چلو یہ ٹکڑا تم لے لو۔ تو وسائل کے نہ ہونے کا تو یہ عالم تھا۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ کس گاڑی میں گھومتے تھے، وہ کیسے سفر کرتے تھے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ہم لوگ کو تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ احسان محترم، لیکن ایک بات تھی، نظریے میں مضبوط، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنے ایک معیار کے اوپر قائم۔